वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, दांत के दर्द के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि दांत का दर्द कितना शदीद होता है इसका अंदाज़ा लगभग हर फ़र्द को ही होता है कि अक्सर दांतों में खला आ जाती है, दांत के हिलने या मसूड़ों का अगर इन्फेक्शन हो जाता है या दीगर वजूहात की बिना पर ये दर्द ज़िंदगी का ना अजाब बन जाता है। और ख़ास तौर पर जब कोई दाढ़ निकल रही होती है ना, जिसको हम यूजुअली अक्ल दाढ़ कहते हैं, जब वो निकल रही होती है ना, अल्लाह क्या शदीद दर्द होता है। अभी रिसेंटली मुझे उससे पाला पड़ा है, तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि कितना दर्द होता है। तो दांत का दर्द कभी भी किसी भी इंसान को अपना शिकार बना सकता है। तो आज हम उसी वाले से कुछ रेमेडीज़ हैं वो जानने की कोशिश करेंगे कि घर में ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हो सकते हैं जो 1 मिनट के अंदर अंदर इस दर्द से निजात दिलाने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो उस पर बात करने के लिए हकीम अताउर रहमान साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है आज के सेगमेंट में। तो उनसे जानेंगे कि वो आज कौन सी रेमेडीज़ हमारे लिए लेकर आए हैं जिससे हम अपने दांत के दर्द को ना कम कर सकते हैं। तो हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, ये दांत के दर्द तो ना कह ले कि आपको मफलूज करके रख देता है। मैं रिसेंटली इससे गुजरी हूँ ना, आपको पता है कि अकल दाढ़ खासतौर पर जब निकल रही होती है तो वो एकदम नहीं निकलती है, वो आहिस्ता आहिस्ता निकलती है। तो वो बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसके ऊपर बात कर लें, और दांत के दर्द के हवाले से लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि किस तरह हम उनको कम कर सकते हैं। तो क्या क्या रेमेडीज़ हैं आपके पास? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जी लोगों को दांत दर्द के वाले से अपनी केयर की बड़ी अच्छी ज़रूरत है कि हमारे यहाँ लोग जो है ना वो एहतमाम नहीं करते दांत की सफाई का। और बिलखसूस जो बच्चे हैं वो तरह तरह की चीज़ें, कलर्ड फूड और सलांटी और आइसक्रीम और इवन जैम वगैरह यूज़ करते हैं, तो दांतों में वो खला में जो है ना वो डिपॉजिट होता है, तो वहाँ पे वो बड़ा पेनफुल होता है। अच्छा, हमारे तिब के अंदर दांत के दर्द के वाले से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 2 चीज़ें हैं। एक तो जब आपको दांत में दर्द हो रहा हो और स्वेलिंग हो तो उस सूरत में एक दवाई है बाउबरंग। ये काली मिर्च की तरह होती है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ स्क्रीन पे। ये इसका नाम है बाउबरंग। ये आपने 1 टीस्पून 1 गिलास पानी में नीम गर्म करके उसके गगल्स गरारे करने और कुल्ली करनी है, तो इससे फौरी तौर पे दांत दर्द में रिलीफ मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास बेहतरीन है वो 2 चीज़ें हैं, एक माजू और एक काली मिर्च। अच्छा, माजू आध पाव ले लें और काली मिर्च आधी छटाक ले लें, इनको बिल्कुल पाउडर बनवा लें, बिल्कुल इसका जो है ना सफ़ू बना लें। ठीक है। ये आप जो है ना तकरीबन जो है एज आ मंजन इसको आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप यकीन कीजिए कि जिन लोगों के दांत हिलते हों, मांसखोरा हो या जिनके दांतों में खला हो और वहाँ पे वो चीज़ें डिपॉजिट होती हों, तो इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ है। इसको आप इस तरह करें कि थोड़ा सा मसवाक के साथ या ब्रश के साथ लेके, तो जिस जिस जगह पे पेन है वहाँ पे आप ये पाउडर रख सकते हैं और 2 मिनट के लिए माउथ को बंद कर लें। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि जैसे आप जामुन खाने के बाद एक एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज होती है, हाबिस कैफियत होती है, मुंह ऐसे जैसे सुकड़ता है, तो 2 मिनट के बाद आप देखेंगे जितना सलाइवा है, जितना रद्दी मादा है, वो सब तहलील होकर मुंह से खारिज हो जाएगा और आपको फौरी तौर पर उसमें रिलीफ मिल जाएगा। यानी ये मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि माजू और काली मिर्च, माजू भी इंग्रेडिएंट्स है हर्बल, और काली मिर्च तो आपको पता है किचन रेसिपी की चीज़ है, हमारे घर में मौजूद होती है। तो ये दांत के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और तीसरे नंबर पे जिन लोगों के दांतों में वो समझते हैं कि ये सफाई नहीं है या उनमें चमक नहीं है, तो उनके लिए भी बड़ी एक बेहतरीन चीज़ है हमारे पास यहाँ मौजूद होगी, फिटकरी। ये देखें जी, ये फिटकरी मौजूद है कि जिनके पीले दांत हो जाते हैं, जिनके दांत पीले हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक तो ये है फिटकरी, ओके, और दूसरी चीज़ घरों में अमूमन मीठा सोडा होता है। मीठा सोडा। अच्छा, फिटकरी का ये है कि फिटकरी को पहले आप तवे के पे बिरियां कर लें, बिरियां करने के बाद उसका बिल्कुल पाउडर बना लें, और इसी तरह जो मीठा सोडा है वो भी आपको पाउडर की शक्ल में मिल जाएगा। ये हम वजन 1 टीस्पून ले लें, और उसके बाद आप मसवाक के साथ इसको डेली मलना शुरू कर दें। जिनके दांतों में पिलाहट है या जिनके दांतों में एक बेजान से दांत है और एक उनमें एक जिसमें आप कह लें कि चमक नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो नुस्खा है जो आपकी चमक को बहाल करता है। और दांतों की जो चमक का मामला है, ये पिलाहट का मामला है, ये तो आपकी शख्सियत पे दाग लगा देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपकी शख्सियत को प्रमोट करने में आपके दांतों का बहुत ज्यादा अमल दखल है। अच्छा, तो ये मसवाक के साथ ही करना है या ब्रश के साथ? नहीं, ये ब्रश के साथ भी कर सकते हैं, मसवाक के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के साथ कर सकते हैं। जी, ये दोनों में ये बड़ा भी अवेलेबल है चीज। अगर आपके घर मसवाक है तो आप उसके साथ कर लें, ज्यादा बेटर है। जिस तरह आपको अवेलेबल है।
تو یہ دانتوں کی اس ٹائم ایز اے ہول، یعنی دانتوں کا چاہے درد ہو ٹھیک ہے، اور دانتوں کے چاہے وہ چمک کا مسئلہ ہو یا آپ کو ماسکورا ہو، تو ان میں یہ جو بھی میں نے تینوں ریمیڈی بتائی ہیں ماشاءاللہ یہ بہت کامیاب ہیں الحمدللہ۔ لیکن اگر جیسے میری داڑھ نکل رہی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سنا ہے جی وہ لونگ کا تیل لگائیں یا لونگ رکھ لیں اور اس سے بھی بڑا افاقہ ہوتا ہے۔ نہیں، لونگ کا تیل بیسیکلی صرف پین میں ریلیف دیتا ہے۔ اچھا، اگر دانت نکل رہی ہو کسی بچے کی یا عقددار کسی بڑے کی، جو کہ بڑی وہ تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے، تو اس کا ایک بہت کامیاب نسخہ طب کے اندر موجود ہے، ہمارے پاس اس ٹائم موجود نہیں ہے۔ اس دوائی کا نام ہے ناگر موتھا، جس کو سات کوفی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ناگر موتھا یہ ایک ہربل میڈیسن ہے جس کو سات کوفی بھی کہتے ہیں، اور سویٹ سپائسر کے نام سے اس کو بوٹینیکل نیم ہے اس کا، اور مشک زعین کے نام سے بھی اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی دنیا کی زبردست چیز ہے کہ جن لوگوں کے دانت نہ نکل رہے ہوں جلدی، ان میں آپ شہد میں اس کا پیسٹ بنا کے دن میں 2 بار اس کو نا رب کیا کریں اس جگہ پہ، ود ان اے ویک آپ محسوس کریں گے کہ دانت بآسانی جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو سات کوفی، یہ جو ہماری ناگر موتھا کے نام سے جو ایک انگریڈینٹس ہے، یہ جڑی بوٹی ہے، اس میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ جن لوگوں کے دانت، اچھا کئی ایسے بچے ہیں جو 4 سال 3 سال کے ہوتے ہیں، دانت نہیں نکل رہے ہوتے ہیں، تو ماؤں کو چاہیے کہ گھروں میں یہ کہیں بھی پنسار سے لا کے اس کا پاؤڈر بنا کے شہد میں اس کو رب کر کے پیسٹ بنا لیں، اور جس جگہ پہ دانت یا داڑھ نہیں آ رہی وہاں اس کو دن میں 1-2 بار رب کریں۔ ماشاءاللہ ہفتے 10 دن میں آپ محسوس کریں گے کہ اس کی جڑیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور 1 ماہ تک یہ آپ استعمال کروائیں، 1 ماہ تک وہ پورا دانت جو ہے نا وہ وہاں پہ۔ لیکن حکیم صاحب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے 1.5 سال کے بچے بھی نا، ان کے بھی دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں تو بڑا پینفل پروسیجر ہوتا ہے ان کے لیے بھی، بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، درد رہتی ہے ان کی، تو ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ یہی اس طرح ہنی لے کے اس کو ہاتھ پہ لگا کے تو ان کی مساج کرتے ہیں۔ جی ہنی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ جو بچے اصل میں کچھ والدین جو کہ بہت حساس ہوتے ہیں بچوں کے معاملے میں، وہ پھر میڈیسن کے چکروں میں نہیں پڑتے، لیکن یہ کہ آپ ہنی میں اگر پھٹکری بھی ملا لیں گے نا پاؤڈر، تو وہ بھی لگانے سے جو ہے نا بہت تیزی سے جو ہے نا بچوں کے بچہ چھوٹا ہے اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں پھٹکری تو ہم کھانے کے لیے بھی دیتے ہیں، جن بچوں کا ریشہ بلغم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہماری جتنی کوہنا والدین تھے وہ بچوں کو پھٹکری شہد میں ملا کے دیتے تھے چھاتی میں بلغم ریشے کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو جب آپ جن بچوں کا معصوم شیر خر بچوں کے دانت کا مسئلہ ہے، اس میں آپ پھٹکری اور ساتھ شہد کو اس جگہ پہ رب کریں، بہت آسانی سے بچے کے دانت آئیں گے۔ اور اگر یہ داڑھ میں یا دانت میں انفیکشن ہو جاتا ہے، مسوڑوں کا انفیکشن ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی نسخہ ہے ہمارے پاس؟ جی مسوڑوں کے انفیکشن کے لیے میں نے یہ بتایا نا باؤ برنگ، اچھا، یہ جب آپ کے مسوڑوں میں انفیکشن ہوتا ہے، انفلیمیشن ہوتا ہے یا ماسکورا ہوتا ہے، اس کے آپ نے کلیاں کرنی ہیں، اوکے، یعنی اس کو ایز اے ماؤتھ جو فریشر کہہ لیں، تو یہ آپ نے کلیاں کرنی ہیں ڈیلی رات کو۔ اور جن کو ویسے بھی آپ دیکھیں کبھی آپ بڑا گوشت کھا لیتے ہیں، کبھی آپ بادی چیز کھا لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ حفظ متقدم بھی یہ کر لیں گے تو آپ دانت کے مودی مراد سے بچے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے ہمارے پاس؟ چیزیں تو بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں۔ جی اس میں جو ہے مختلف چیزیں ہیں، ہم ایک تو ہمارے پاس یہ ایک ہے لیمن گراس، ٹھیک ہے، یہ ہم نے وہ چونکہ ہمارا وہ ماؤتھ سمیل کے والے سے بھی تھا اس میں، تو یہ لیمن گراس کا قہوہ جن لوگوں کے منہ سے سمیل آتی ہے، وہ یہ لیمن گراس اور چھوٹی الائچی، ٹھیک ہے، جس کو ہم الائچی خورد کہتے ہیں، ان دونوں چیزوں کا قہوہ صبح شام پینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ جو منہ کی سمیل ہے، چونکہ وہ بھی اسے ریلیونٹ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، بہت سے لوگ ہیں وہ صحیح طرح اگر ہائیجین پراپرلی برش بھی نہیں کرتے نا تو تب بھی، اور خاص طور پر جب آپ اپنی زبان بھی صاف نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ایک برشنگ کا حصہ ہے کہ جب آپ اپنے دانتوں کو صاف کریں نا، وہی برش آپ اپنی زبان پہ بھی، یہاں پہ ٹنگ کلینر بھی آتا ہے تو آپ وہ بھی یوز کریں تاکہ آپ کے منہ کے اندر جو بدبو ہوتی ہے نا وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہاں بدبو کی کئی وجوہات ہیں، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کچھ میدے انفیکشن میدے کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، انفیکشن سے ہے، کچھ فنگس سے ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میدے کی یہ کہوا پی ہیں۔ دوسرا نمبر پہ جن لوگوں کے منہ سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے ان کے لیے 2 چیزیں میں آج آپ کو 2 عرق بتاتا ہوں جو گھروں میں آپ کسی بھی کمپنی کا لے کے رکھ لیں۔ صبح نہار منہ عرق گلاب، یہ ہمارے پاس موجود ہے، گلاب کا عرق، عام عرق ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، یہ آپ 1/4 کپ اٹھتے ساتھ ہی صبح نہار منہ پی لیں۔ جن کے منہ سے سمیل آتی ہے، ایون جو شوگر کے پیشنٹ ہے یا جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہے، اور پیشنٹ نہیں بھی ہے، تو حفظ متقدم عرق گلاب میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، چہروں کو یہ شگفتگی بھی پیدا کرتی ہے، ریفریجرنٹ بھی پراپرٹیز ہے اس کی، اور پلس یہ جو عرق گلاب ہے یہ آپ کی
تر و تازگی پیدا کرتا ہے اور آپ کے معدے کے اندر جو ردی مادے ساری رات میں گیسز کی شکل میں امونیا کی شکل میں بن کے رکے ہوتے ہیں یا لیور کو آپ کے وہ کاربن زیادہ کر دیتے ہیں تو اس کو یہ ریکٹیفائی کرتا ہے. تو اس کا کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا؟ یہ بالکل بے ضرر چیز ہے. عرق گلاب پینے کے لیے بڑی بہترین چیز ہے. اس کو آپ چوتھائی کپ سے لے کے آدھا کپ تک صبح نہار منہ پیئیں گے. اور دوسرا جو عرق ہے وہ ہے عرق سونف. عرق سونف؟ ہاں ہمارے پاس سونف موجود ہے. عرق اس کا نہیں ابھی فی الحال. یہ سونف ہے عام, یہ آپ کو پتا ہے بادیان, جس کو عرق بادیان بھی کہتے ہیں. یہ بیڈ ٹائم پہ آپ نے چوتھائی کپ سے لے کے آدھا کپ پینا ہے. اچھا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے منہ سے سمیل آتی ہے, الحمدللہ یہ دونوں عرق 15-20 دن 25 دن کا استعمال کریں تو اللہ کے حکم سے انہیں ماؤتھ سمیل سے بھی وہ چھٹکارا حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے. یہ اور یہ کوئی منجن بھی ہے؟ جی یہ منجن وہی منجن ہے جو ابھی آپ کو ذکر کیا نا, یہ ہم نے بنا کے اس کو ڈبی میں رکھا ہوا ہے. تو یہ کوئی بھی شخص اپنے گھر میں بنا سکتا ہے. تو یہ بے ضرر سی چیز ہے. یہ منجن آپ کو جو ہے نا دانتوں میں چمک بھی پیدا کرے گا اور آپ کے دانتوں کے, یعنی آپ دیکھیں کتنے مہنگے مہنگے پیسٹ, ہر مہینے کا خرچہ 2-3 ہزار تو ہر گھر کا پیسٹ کا ہوتا ہے کم و بیش, لیکن یہ 200-250 روپے میں آپ 3 ماہ کا منجن بنا لیں گے تو ایک تو آپ کے پیسے کی بھی بچت ہوگی اور دوسرے نمبر پہ آپ نیچرل ریمیڈی سے, قدرتی چیزوں سے, نان سنتھیٹک چیزوں سے اپنے دانتوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اور اس میں صرف 2 چیزیں ہیں نا, جیسے آپ نے پھٹکری کی بات کی ہے اور میٹھے سودے کی بات کی ہے. جی یہ میں نے مازو کی اور کالی مرچ اس پین کے والے سے بات کی, اور پھٹکری اور میٹھا سوڈا جو ہے نا یہ دانتوں کی چمک کے لیے ہے. لیکن یہ جو نسخہ ہے اس کے اندر فارمولیشن میں ہمارے پاس 3 چیزیں اور بھی ہیں, جس میں مازو, کالی مرچ, پھٹکری, لونگ اور سمندر جھاگ. ٹھیک ہے. چونکہ اس میں چونکہ ایز اے ہول جب آپ بناتے ہیں تو اس میں آپ تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. یعنی اس میں آپ نے دانتوں کی چمک کا بھی خیال رکھنا ہے, دانتوں کی پین کا بھی خیال رکھنا ہے اور سویلنگ کا بھی خیال رکھنا ہے. جب آپ مارکیٹ میں کسی چیز میں لوگوں کو بنا کے دیتے ہیں تو بحیثیت مجموعی بنا کے دیتے ہیں تاکہ کوئی کسی مرض میں بھی ہو وہ استعمال کرے تو اللہ کے حکم سے شفا ملے. آج ہم نے یہ سیگمنٹ رکھا ہے جس میں دانتوں کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جانا چاہتے ہیں, وہ گھر پہ ہی ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسے گھریلو نسخے اختیار کریں جن سے ان کو افاقہ ہو سکے, کہ کوئک ریمیڈیز ہونی چاہیے گھر میں اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیزوں کی وجہ سے ہم درد سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ آئے, اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.